بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلی فاستبقوا الخیرات۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لیجیے۔ خصوصی طور پر ہم رمضان کی آمد کے حوالے سے ہم رمضان کو کس طرح بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں رمضان کی آمد سے قبل اس چیز کی پلاننگ کرنا از حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کے لیے اس میں ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے، کس طرح سے رمضان کی گھڑیوں کی تنظیم کرنی چاہیے، رمضان کے اوقات کو، شب و روز کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اس کے لیے رمضان کی آمد سے قبل اس کی پلاننگ کرنا، اگر ہم آج ہی اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، چونکہ اس کے اندر مقصد ایک نیک عمل کی تیاری ہے، اس لیے آج سے ہی جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا آج کے دن ہی اس بات کی پلاننگ کرنا کہ رمضان کو ہم کس طرح سے صحیح معنی میں گزار سکتے ہیں، کیف نستفید من رمضان، رمضان سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بات، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور نیکی کے لکھا جائے گا۔ بنیادی باتیں جو عام طور پر رمضان کی آمد کے ساتھ جن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مجھے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، رمضان کا روزہ رکھنا، قیام اللیل کرنا، تراویح کی ادائیگی، سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا، خیرخواہی اور ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ، صدقات و خیرات کی ادائیگی، الغرض جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اس کے لیے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی یہ ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات جس کا مجھے اور آپ کو رمضان کی آمد سے قبل اہتمام کرنا ہے، اخلاص نیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت کسی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ جب تک کسی بھی عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اس وقت تک وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وَمَا أُمِرُوا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ تو ہر عمل، ہر قول و فعل، اس کا بنیادی محور، اس میں میرا اور آپ کا مطمع نظر اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی رضا کسی عمل کے اندر ہوتی ہے تو وہ عمل، اس کے اندر لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، اس عمل کو کرنے کو طبعیت چاہتی ہے۔ طبعیت، مزاج اس عمل سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر آپ کا ایک مقصد ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس عمل کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کرنا۔ جب یہ چیز انسان کا مطمع نظر بن جائے تو اس عمل کے اندر لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس عمل کے اندر انسان کے لیے اطمینان کا سامان بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلاف میں سے کسی نے اپنے باپ سے پوچھا، ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں اتنی مٹھاس کیوں ہوتی ہے؟ ان کی گفتگو اتنی شیریں کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اندر اتنی خوبصورتی کیوں ہوتی ہے؟ تو باپ نے کہا، یا بنی اتدری بمحلا، کیا جانتے ہو اس خوبصورتی کا، اس لذت کا، اس شیرینی کا سبب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے اندر اتنی خوبصورتی کیوں ہوتی ہے؟ میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اکثر اقوال، ان کے اعمال بطور مثال کے ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کے اعمال و اقوال اور ان کے افعال وہ سب میرے اور آپ کے لیے ایک حجت اور دلیل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے اندر ایک چاشنی اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اتدری بمحلا، کیا جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی بات میں اتنی لذت کیوں ہوتی تھی؟ بیٹا کہنے لگا، ابا جان میں تو اس بات کو نہیں جانتا، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو باپ نے کہا، بیٹا اس کا سبب یہ تھا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، ان کی بات میں لذت اور شیرینی کا سبب یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے، وہ جب بھی کوئی قول و عمل کرتے، اس کے اندر ان کا مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا، ہم بے شمار مرتبہ تاریخ کے اندر بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علمی اختلافات سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں نے اور آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے منفی جذبات رکھتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے اختلاف کیا بھی تو ذاتیات کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ کبھی آراء میں اختلاف ہوا، کبھی فیصلے میں اختلاف ہوا، اس سب کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ۔ اس کے باوجود ان کے قول و عمل کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو بات جو میری اور آپ کی سمجھ میں آئی وہ کیا؟ جب کسی عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اس عمل کی لذت دگنا ہو جاتی ہے، اس عمل کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔
اسی وجہ سے اسلاف یہ بات کہا کرتے، متق اللہ عبد فاحب الشہرہ، وہ شخص کبھی متقی نہیں بن سکتا، کبھی پرہیزگار نہیں بن سکتا جس شخص کا اعمال کے اندر مطمع نظر لوگوں کی رضا ہو جائے، جس عمل کے اندر وہ شہرت چاہتا ہو، اس کا مقصد ریاکاری ہو جائے، اخلاص کو چھوڑ کر جب کوئی شخص عمل کرتا ہے تو وہ شخص کبھی متقی نہیں بن سکتا، وہ کبھی اللہ رب العزت کے ہاں پرہیزگار نہیں لکھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ ینصر بهذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ رب العزت اس امت کی مدد تب فرمائیں گے جب اس امت کے اندر 3 بنیادی باتیں پیدا ہو جائیں۔ نمبر 1، بدعوتہم، یہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، وصلاتہم، نماز کے پابند بن جائیں، واخلاصہم، اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اعمال کو اللہ رب العزت کے لیے کرنا شروع کر دیں، اعمال کے اندر ان کا مطمع نظر اللہ رب العزت کی رضا ہو جائے۔ جب یہ 3 اعمال اس امت میں پیدا ہو جائیں گے، اللہ رب العزت اس امت کی مدد فرمائیں گے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا انسان کب کرتا ہے؟ جب دوسرے کے بارے میں منفی جذبات انسان اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ نماز کے اوپر پابندی، جس کا معنی یہ کہ فرضی نمازوں کے علاوہ انسان نوافل میں سے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ لازم قرار دے، کوئی ایک نماز۔ اس کی وجہ رمضان کی آمد کے حوالے سے یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہماری فرضی نمازوں کے معاملے میں عادات مضبوط ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہو، اقامت صلاح ہو، پہلے سے اس کی پابندی کا خیال کیا جائے، اپنی عادات میں اس کو شامل کیا جائے، اور اس کے بعد کوئی ایک ایسی نماز میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لازم کر لیں جس کا ہم ہمیشہ سے اہتمام کریں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو جب ہمارا دل بےتاب ہوتا ہے، ہم آپ سے کچھ اداسی محسوس کرتے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمیں آپ کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پھر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، وہاں پر تو ساری امتیں جمع ہوں گی، تمام انبیاء ہوں گے، تمام انبیاء کے رفقاء کار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ پشیمانی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے کہ اگر جنت میں ہم آپ کی رفاقت اختیار کرنا چاہیں تو یہ تو ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا، ہم کیسے کر پائیں گے؟ دنیا میں تو ہمیں یہ سہولت میسر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسألک بمرافقتک فی الجنہ، او کما قال رضی اللہ عنہ، کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے جیسے دنیا میں نصیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعنی علیک بکثرت السجود، دوسری روایت میں فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود،
اگر جنت میں میری رفاقت اختیار کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کے اوپر نفلی نمازوں کو لازم قرار دے لو، کثرت سے سجدے کیا کرو۔ کثرت سے سجدہ کرنے کا معنی اپنی ذات کے اوپر، اپنی جان کے اوپر نفلی نمازوں کو لازم قرار دے لو۔ رمضان ایک ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے انعام ہے جس میں بہت سی چیزیں میری اور آپ کی تنظیم کیے بغیر بذات خود مینج ہو جاتی ہیں، ہمارے اہتمام کے بغیر۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنی بہت سی زندگی کی عادتوں کو بدلنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت آسان پریکٹس ہے، آسانی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اس لائف اسٹائل میں ڈال سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر میں اور آپ کوشش کر کے کوئی ایک نماز، تہجد ہو، اشراق ہو، وہ نماز چاشت ہو، کوئی ایک نفلی نماز اپنی جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اس کو لازم قرار دے لیں، اس کے بعد ہمیشہ اس کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ کیوں؟ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے جو مستقل کیا جائے بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک نماز، وہ اشراق ہو، چاشت ہو، وہ تہجد ہو، 2 رکعات جو میں اور آپ اپنے اوپر لازم کر لیں اور ان کو ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدگی حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاؤں کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے دریافت کیا، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی جنت میں موجود ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ وہ زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دریافت کیا، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلے گئے؟ اور یہ بات یقیناً مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا دروازہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ اعزازات ہیں، جو کچھ آپ کی خاص صفات ہیں، ان میں سے یہ آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں قیامت والے دن حمد کا جھنڈا ہوگا، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ سے بھی پہلے تمہیں جنت میں پہنچا دیا؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ خاص تو یاد نہیں، کوئی ایسا خاص عمل تو میں محسوس نہیں کرتا، لیکن ایک چھوٹا سا عمل ایسا ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو تحیۃ المسجد ہے، نفلی نمازوں میں سے ایک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں پہنچا دیا۔ اور بلال کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ جس اونٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، اس کی نکیل بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی۔ پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن داخل پہلے نکیل والے صاحب ہوں گے۔ یہ کس بات کے اوپر اللہ رب العزت نے اعزاز سے نوازا؟ کوئی ایک عمل انسان اپنی زندگی میں اپنے اوپر لازم قرار دے لے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اعمال ہیں،
اور یقیناً جب ایسا انسان اپنی زندگی کے اندر چینج لاتا ہے تو اس کے اندر سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اخلاص کے کوئی دوسرا پہلو کار فرما نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بنیادی جو بات مجھے آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے رمضان کی آمد سے قبل، تاکہ رمضان میں ہمارا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ اخلاص ہے، وہ خلوص نیت ہے۔ دوسری بات جس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہے نیت کو خالص کر لینے کے بعد، اپنے دل کی پاکیزگی، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا۔ اور دل کو کیوں کر پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے؟ وہ تمام بیماریاں، وہ امراض جن کی وجہ سے دل متاثر ہوتا ہے، ان بیماریوں کو اپنے دل سے نکال باہر کیا جائے۔ دوسرے مسلمان کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، عداوت، مختلف قسم کی عصبیتیں، تعصبات، ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیا جائے، کیونکہ جب یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی میں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے آپ سے دریافت کیا کیف تستقبلون رمضان، آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما كان احدنا يجرأ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم او كما قال رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں رمضان کی آمد سے قبل، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم میں سے کسی شخص کو یہ جرت نہ ہوتی کہ رمضان کا چاند طلوع ہو جائے اور ہمارے دلوں میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی منفی جذبات ہو، کوئی عصبیت ہو، کوئی حسد ہو، کوئی بغض ہو، کوئی کینہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب کسی دل میں حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو حسد انسان کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ حسد کی موجودگی میں انسان کے اعمال یوں ختم ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو اندر سے ہی گھلتا ہوا محسوس کرتا ہے اور کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ کسی دوسرے کا نقصان یا اس کا نفع اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان سب سے زیادہ اپنے دل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان کی آمد سے قبل دوسری جس بات کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہے خلوص نیت کے بعد، وہ دل کی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ دل کو پاک اور صاف کیا جائے۔ نمبر 3، تیسری بات جس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ۔ رمضان کی آمد سے قبل اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے لسٹ بنا کے پیش کر کے معاف کروا لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں اور آپ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ میدان عمل میں اتریں گے، رمضان کے لیے عبادات کرنے کے لیے اتریں گے، تو یقیناً ہم بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ اور یاد رکھیے، جب گناہوں کا بوجھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان نے اس سے توبہ نہیں کی ہوتی تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت سے انسان اطمینان نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ اور توبہ کیسے ہوتی ہے؟ کیسی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں؟ پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ 4 بنیادی شرائط ائمہ کرام نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ کو پہلے چھوڑا جائے، کیونکہ گناہ کی موجودگی میں توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، التوبۃ ندم، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔
توبہ کرتے وقت انسان کے دل میں شرمندگی ہو. اللہ کے سامنے جب انسان بیٹھے تو انسان ندامت کے ساتھ بیٹھے، پشیمانی کے ساتھ بیٹھے، پشیمانی کے ساتھ اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے سامنے، اپنے اعمال بد کو، اپنے گناہوں کی لسٹ کو اللہ رب العزت کے سامنے پشیمانی اور ندامت کے ساتھ رکھے. پھر اس کے بعد جن گناہوں سے انسان توبہ کرنا چاہتا ہے ان گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اقرار کیا جائے. اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں نے دانستہ یا نہ دانستہ یہ گناہ کیا ہے. کیونکہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اعترف العبد ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب کوئی بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. کیونکہ اس بندے نے اللہ کو اپنا رب مانا، اس بات پر قادر سمجھا کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس نے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کی. اس عاجزی اور انکساری کے بعد جب یہ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور نمبر 4، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا جائے، عہد کیا جائے کہ آئندہ یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا. یہ 4 بنیادی باتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں انہوں نے ایک 5ویں شرط بھی ذکر کی ہے. اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس بندے سے جا کر اس گناہ کی تلافی کروائی جائے، اس کا ازالہ کیا جائے. اگر اس کا کوئی حق کھایا، اس کے اوپر زیادتی کی، اس ادا کیا جائے. اس کے اوپر جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کی اس سے معافی طلب کی جائے. اگر اس کا کوئی حق اس کے پاس موجود ہے وہ حق اس کو ریٹرن کیا جائے. بندے کے حقوق سے اگر حقوق العباد سے اس گناہ کا تعلق ہے تو اس بندے سے جا کر مطلوبہ شخص کے سامنے جا کر پہلے اپنا معاملہ صاف کروایا جائے. کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں پتہ ہے حقیقی غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، غریب تو وہی ہوتا ہے. جیسے آج ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس جائیداد پراپرٹی نہ ہو وہ شخص غریب سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس ڈالر نہ ہو وہ غریب سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. اختصار کے ساتھ اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس فینا، فرمایا حقیقی غریب تم میں سے وہ شخص ہوگا من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، فرمایا جو نمازوں کے ساتھ آئے گا، جو روزوں کے ساتھ آئے گا، جو زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کے ساتھ آئے گا، جو تمام کے تمام نیک اعمال کر کے قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا ان نمازوں کے ساتھ، ان روزوں کے ساتھ، صدقات و زکوٰۃ کے ساتھ، ان تمام کے تمام اعمال کی ادائیگی کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ ایک شخص کو گالیاں نکالی، سفک دم ھذا ایک شخص کا خون بہایا، اکل مال ھذا ایک شخص کا مال کھایا، وضرب ھذا ایک شخص کے اوپر ظلم کیا. حقوق العباد میں یہ کوتاہیاں بھی اس کی زندگی میں موجود ہیں. اس کے بعد جو انجام کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بڑا بھیانک ہے. ارشاد فرمایا اب کیا ہوگا؟ اس کے جو اعمال صالحہ ہیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کی خیرات، اس کا حج،
فرمایا ان تمام حقوق والوں کو دے دیا جائے گا، جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی یہ سارے اعمال صالحہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور اگر اس شخص کی نیکیاں ختم ہو گئیں، حقوق لینے والے ابھی بھی باقی ہیں، فرمایا ان لوگوں کے گناہوں کو لیا جائے گا، فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، گناہوں کا جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اب ان کے گناہ لیے جائیں گے، وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جو نمازی تھا، جو روزہ رکھنے والا تھا، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا، جو سخی تھا، جو حج کی ادائیگی کرنے والا، عمرے ادا کرنے والا، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم روا رکھنے والا، فرمایا سب سے زیادہ غریب شخص یہ ہوگا جس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہر چیز ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس گناہ کو اس بندے سے جا کر معاف کروایا جائے۔ اور جب انسان ان شرائط کے ساتھ سچی توبہ اللہ رب العزت کے سامنے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ شخص جو توبہ کر لیتا ہے، پھر ایمان کی تجدید کرتا ہے، پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، پھر گناہوں کے قریب نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اللہ اس شخص کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اتنا زبردست بینیفٹ ملتا ہے توبہ کرنے کا، سچی توبہ کرنے کا۔ جب یہ توبہ کرنے کے بعد انسان رمضان کے اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً ان کی لذت دوبالا ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جس کا مجھے اور آپ کو رمضان کی آمد سے قبل اہتمام کرنا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه، جو بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ زبان کے گناہوں سے نہیں بچتا، جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کے اوپر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی کو ترک نہیں کرتا، زبان سے جن گناہوں کا تعلق ہے ان سے نہیں بچتا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کے اوپر بلیم کرنا، الزام لگا دینا، کسی کے بارے میں بہتان تراشی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں بچتا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رمضان میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائیں، اور اس کا حل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو والصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے۔ فرمایا روزہ تمہارے لیے ایک ڈھال کی مانند ہے، اس کے ذریعے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلاف جب روزہ رکھ لیا کرتے تو روزہ رکھنے کے بعد وہ مسجد میں چلے جاتے، سارا دن مسجد میں گزار دیتے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ مسجد میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے انا نحفظ صیامنا، کیونکہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے اگر باہر ہوں گے کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی چغلی کریں گے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، کسی کو گالیاں دیں گے، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسجد میں پابند کر لیتے ہیں تاکہ مسجد میں رہیں، زبان کے گناہوں سے بچے رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بیان فرمایا صیام جنۃ، روزہ تو ڈھال کی مانند ہے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ،
او قاتلہ فلیقل انی صائم، اگر روزہ دار سے کوئی لڑنا چاہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے یا گالی دے، فرمایا اس کو جواب نہیں دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں شریک نہیں ہو جانا۔ کیا کرنا ہے؟ فلیقل، اس کو صرف اتنا کہنا ہے، وہ گالی دے، آگے سے روزہ دار بولے گا انی صائم، میں تو روزہ سے ہوں، بس اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں۔ وہ لڑائی جھگڑا کرے، وہ اس کے ساتھ قتال کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے، ان سب کے جواب میں صرف ایک ہی بات، انی صائم۔ وہ اس کے ساتھ کوئی بد زبانی کرنے کی کوشش کرے، جواب انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ روزے ختم ہونے دو پھر دیکھیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے، یہ روزہ کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جس بات کا مجھے اور آپ کو رمضان کے اندر اہتمام کرنا ہے، رمضان کی آمد سے پہلے، وہ اپنا محاسبہ ہے، اپنا احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ روزہ اس حالت میں رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کے اندر یہ پچھلی تمام باتیں شامل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور احتساب کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی کے تمام گناہوں کو یاد کر کے ان کی لسٹ بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنا، یہ اپنا احتساب ہے۔ اپنے جتنے بھی انسان کی زندگی میں گناہ سرزد ہو گئے، جہاں پر بھی کمی کوتاہی سرزد ہو گئی، وہ سب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور جب اس طرح سے انسان احتساب کے ساتھ اپنا روزہ رکھتا ہے، احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تو کتنا بڑا فائدہ اس کا انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندہ ان دو شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان دو شرائط کے ساتھ قیام اللیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ رمضان انسان کا قبول ہو جاتا ہے جب انسان اس اہتمام کے ساتھ، اس التزام کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے پیارے بھائی اور محترم عزیز، مجھے اور آپ کو ان بنیادی باتوں کا رمضان کی آمد سے قبل اہتمام کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ رمضان کی عبادات سے لطف اندوز ہو سکیں، رمضان کی عبادات میں صحیح معنی میں لذت حاصل کر سکیں، اور یہ عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔